اللہ کی کتاب 1 یا 4۔ سلام بھائی، کیا سوچ رہے ہو؟ بھائی، میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ کو 4 مختلف کتابیں نازل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بھائی، آپ کو کس نے کہا کہ اللہ نے 4 کتابیں نازل کی؟ کیونکہ اللہ کی کتاب میں تو ایسا کچھ نہیں لکھا کہ اللہ نے 4 کتابیں نازل کی۔ تو بھائی پھر یہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن کیا ہیں؟ بھائی، یہ ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ آپ پہلے یہ بتائیں کہ ہمارے کتنے اللہ ہیں؟ صرف ایک۔ بے شک میرے بھائی، اب یہ بتائیں کہ جب اللہ ایک ہے تو سورہ نمبر 55 کی آیت نمبر 1 اور 2 کے مطابق یہ الرحمن کون ہے؟ بھائی، الرحمن تو اللہ کا صفاتی نام ہے۔ اللہ رحمان بن کر قرآن کا علم دیتے ہیں۔ اچھا بھائی، تو سورہ نمبر 20 اور آیت نمبر 82 کے مطابق یہ غفار کون ہے؟ بھائی، یہ بھی اللہ کا صفاتی نام ہے۔ یہ اللہ کی معافی دینے کی صفت ہے۔ جب ہم اللہ کی کتاب میں بیان کیا ہوا 4 حصوں پر مشتمل توبہ کا عمل کرتے ہیں تو اللہ اپنی غفار کی صفت میں آ کر گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو بھائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ایک ہے اور قرآن میں جو اللہ کے 99 سے زائد نام ہیں وہ سب اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ صحیح؟ بالکل صحیح۔ اب آپ سورہ نمبر 25 اور آیت نمبر 1 دیکھیں اور بتائیں کہ اللہ نے کیا نازل کیا۔ بھائی، اس آیت کے مطابق اللہ نے فرقان نازل کی۔ تو بھائی، کیا فرقان کوئی علیحدہ کتاب ہے؟ نہیں بھائی، فرقان کے معنی صحیح و غلط میں فرق کے ہیں اور اس نام کی تو کوئی کتاب نہیں۔ تو فرقان کوئی علیحدہ کتاب نہیں بلکہ فرقان اللہ کی کتاب کا ہی ایک صفاتی نام ہے۔ اچھا بھائی، اب آپ سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 174 دیکھیں اور بتائیں کہ اللہ نے کیا نازل کیا۔ بھائی، اس آیت کے مطابق اللہ نے نور نازل کیا، لیکن نور نام کی بھی کوئی کتاب نہیں۔ جی بھائی، اور اللہ کی آیات سے ملی وہ روشنی یا صلاحیت ہے جس سے آپ لوگوں کی باتوں اور دنیا کے معاملات کو پرکھتے ہیں، اور یہ نور بھی اللہ کی کتاب کا ایک صفاتی نام ہے۔ بھائی، اب آپ سورہ نمبر 15 اور آیت نمبر 9 دیکھیں اور بتائیں کہ اللہ نے کیا نازل کیا۔ بھائی، اس آیت کے مطابق اللہ نے ذکر نازل کیا اور اس کو اللہ حفظ کراتے ہیں، اور بھائی ذکر نام کی بھی کوئی کتاب نہیں۔ جی بھائی، ذکر اللہ کی کتاب میں موجود اللہ کی بیان کی ہوئی یاد دہانی یا نصیحت کو کہتے ہیں، تو ذکر بھی اللہ کی کتاب کا صفاتی نام ہے۔ بھائی، ان سب باتوں سے یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ نازل ہونے سے مراد کوئی آسمان سے اترنا نہیں بلکہ اللہ کی کتاب سے کسی چیز کا ملنا ہے۔ جیسے اگر فرقان نازل ہو رہا ہے یا ذکر یا نور نازل ہو رہا ہے تو یہ سب وہ علم اور سمجھ یا صلاحیتیں ہیں جو اللہ کی کتاب کی صفات ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھنے سے ملتی ہیں۔ بالکل صحیح میرے بھائی۔ اب آپ سورہ نمبر 76 اور آیت نمبر 23 دیکھیں اور پھر سورہ نمبر 75 کی آیت نمبر 17 اور 18 دیکھیں اور بتائیں کہ اللہ نے کیا نازل کیا۔
بھائی ان آیتوں کے مطابق اللہ نے قرآن نازل کیا اور قرآن کے معنی پڑھائی یا پڑھنے کے ہیں۔ جی میرے بھائی، کتاب کے معنی ہوتے ہیں لکھائی، اور جب ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اللہ کی کتاب بن جاتی ہے قرآن، یعنی الماری میں رکھی تو کتاب اور کھول کر پڑھ لی تو قرآن۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ قرآن بھی اللہ کی کتاب کا ایک صفاتی نام ہے؟ جی میرے بھائی، اب آپ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 44 دیکھیں اور بتائیں کہ اللہ نے کیا نازل کیا اور اس نازل کی ہوئی کی کیا خصوصیات ہیں۔ بھائی اس آیت کے مطابق اللہ نے تورات نازل کی اور تورات کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، اور تمام نبیوں نے اس کے ذریعے حکم کیا اور اس کو لوگ حفظ بھی کرتے ہیں، اور جو اس پر عمل نہیں کرتے اللہ انہیں کافر کہتے ہیں۔ بھائی یہ ساری صفات تو اسی کتاب کی ہیں جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، کیونکہ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جو دنیا میں حفظ کی جاتی ہے۔ جی بھائی، تورات بھی اللہ کی کتاب کا صفاتی نام ہے، اور تورات کے معنی قانون کے ہیں، اور اس آیت کے مطابق اس کے ذریعے تمام نبیوں نے حکم کیا، یعنی اللہ کی کتاب میں جو حکم والی آیات ہیں ان حکم والی آیات کو ہم تورات کہتے ہیں۔ اور بھائی وہ جو میں نے سنا تھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، بھائی یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، بلکہ دیکھیں کہ اللہ کی کتاب کے مطابق اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیگر چیزیں دی۔ آپ سورہ نمبر 21 اور آیت نمبر 48 دیکھیں اور بتائیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا۔ بھائی اس آیت کے مطابق تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرقان، ضیاء اور ذکر دیا متقین کے لیے، تو یہ کوئی علیحدہ کتابیں نہیں ہیں بلکہ یہ تو اللہ کی کتاب کے صفاتی نام ہیں۔ جی بھائی، کسی نبی کو دی گئی کوئی چیز علیحدہ کتاب نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی کتاب کی صفت ہوتی ہے۔ اب آپ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 2 دیکھیں اور بتائیں کہ یہ کس کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ بھائی یہ تو اللہ کی کتاب کی بات ہو رہی ہے جس کا صفاتی نام قرآن بھی ہے، کیونکہ یہاں متقی بننے کی بات ہو رہی ہے۔ جی بھائی، یہ وہی متقی ہے جو تورات بتا رہی ہے۔ اب آپ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 46 اور 47 دیکھیں اور بتائیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ملی اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ بھائی اس آیت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، اور انجیل کے لفظی معنی بشارت یا خوشخبری کے ہیں، اور اللہ کی آیت کے مطابق انجیل میں ہدایت اور نور ہے، اور انجیل تصدیق کرتی ہے کہ تورات یعنی قرآن کی، اور انجیل ہدایت ہے اور واعظ ہے متقین کے لیے،
اور جو انجیل میں سے حکم نہ دے وہ فاسق یا بد کردار ہے۔ تو بھائی یہ ساری خصوصیات تو اللہ کی کتاب کی ہیں جو متقی بناتی ہیں، اور اس کو ہم قرآن پکارتے ہیں۔ جی میرے بھائی، یہ سب اللہ کی کتاب کے صفاتی نام ہیں۔ بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبور بھی اللہ کی کتاب کا صفاتی نام ہوگا؟ جی میرے بھائی، قرآن میں زبور کا لفظ واحد اور جمع دونوں میں آیا ہے، زبر بھی اور زبور بھی، جس کے لفظی معنی ٹکڑا یا ٹکڑوں کے ہیں۔ اب آپ سورہ نمبر 54 کی آیت نمبر 52 اور 53 دیکھیں اور بتائیں کہ زبر یا زبور اللہ کی کتاب کی کون سی صفت ہے؟ تو بھائی ان آیات کے مطابق زبر یا زبور اللہ کی کتاب کی وہ صفت ہے جو انسانوں کے اچھے یا برے تمام اعمال کے بارے بتاتی ہے، یعنی اللہ نے انسانوں کے تمام اعمال اور ان کی سزا یا جزا اپنی کتاب کی زبر میں پہلے سے لکھ دیتے ہیں اور اعمال کا انتخاب ہم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب بھائی آپ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 213 دیکھیں اور یہ بتائیں کہ کیا اللہ نے ایک نبی کو بھیجا یا زیادہ نبیوں کو بھیجا، اور ان سب نبیوں کے ساتھ ایک کتاب نازل کی یا 4 کتابیں نازل کی؟ بھائی اس آیت کے مطابق اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ ایک کتاب اتاری، یعنی نبی جمع میں ہے اور کتاب واحد میں ہے۔ جی بھائی، اللہ نے تو اپنی کتاب میں صرف ایک کتاب نازل کرنے کی بات کی ہے۔ لیکن بھائی اللہ نے سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 285 اور سورہ نمبر 4 آیت نمبر 136 اور سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 12 میں جو لفظ کتبی ہی استعمال کیا ہے، پھر اس کے کیا معنی ہیں؟ کیونکہ اللہ کی کتاب میں تضاد تو ہو نہیں سکتا۔ بھائی اللہ نے اس کتبی لفظ کی وضاحت سورہ نمبر 98 کی آیت نمبر 2 اور 3 میں کی ہے، اور اس کے معنی مضامین کے ہیں، یعنی ہر نبی قرآن میں ایک یا ایک سے زائد مضمون کے ساتھ آئے ہیں۔ مثلا حضرت لقمان شکر کے مضمون کے ساتھ ہیں، حضرت لوط فحش عمل کے مضمون کے ساتھ ہیں، اسی طرح دیگر تمام انبیاء مختلف مضامین پر ہدایت کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی کتاب میں موجود ان تمام مضامین کے ساتھ رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو ہمارے گھر میں اللہ کی کتاب ہے وہ جب تک بند ہے تو کتاب ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو قرآن بنے گی، جب اس سے صحیح و غلط میں فرق کریں گے تو وہ فرقان بنے گی، جب اس سے حکم لیں گے تو تورات بنے گی، جب اس کے حکم سے واز کریں گے تو انجیل بنے گی، جب اس سے اعمال دیکھیں گے تو زبور بنے گی۔ اسی طرح سے یہ اللہ کی کتاب کبھی سلطان بنتی ہے تو کبھی برہان بنتی ہے، کبھی صحف بنتی ہے، کبھی نور بنتی ہے تو کبھی ذکر بنتی ہے، کبھی حق بنتی ہے تو کبھی شفا بنتی ہے۔ اسی طرح اس اللہ کی کتاب کے 50 سے زیادہ صفاتی نام ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے باقی ساری صفات تو اپنی کتاب سے جوڑ دیں، مگر 3 صفات یعنی تورات، زبور اور انجیل کو دوسرے مذاہب کی کتاب بنا دیا۔ وہ نبی جو قرآن کے مطابق مسلم تھے، صلاۃ قائم کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، ان نبیوں کو دوسروں کا نبی بنا دیا اور خود ساختہ مذہبوں پر عمل کرنے والوں کی خود کی لکھی ہوئی کتابوں کو ان کے دعویٰ کے مطابق اللہ کی کتاب سمجھ لیا۔ خود اہل کتاب ہوتے ہوئے اپنے گھر میں اللہ کی کتاب رکھتے ہوئے دوسرے مذہب والوں کو اللہ کی کتاب کا اہل بنا دیا۔ اور بھائی سوچ لینا کہ جو ابھی ہم نے آیات دکھائیں ان میں سورہ 5 کی آیت 44 اور 47 کے مطابق جو اللہ کی تورات کے مطابق حکم نہیں کرتا وہ کافر ہے، اور جو اللہ کی انجیل کے مطابق حکم نہ کرے وہ فاسق ہے، اور جو تورات و انجیل اور زبور سے ہدایت لیتا ہے وہ متقی بنتا ہے۔
تو بھائی اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ یا تو آپ تورات و انجیل اور زبور کو اللہ کی کتاب کے صفاتی نام مان کر ان کی ہدایت کے ذریعے متقی بنے، یا تورات و انجیل کو دوسرے مذاہب کی کتابیں سمجھ کر اللہ کے احکامات کے ساتھ کفر کریں۔ اب آخر میں آپ قرآن میں موجود سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 177 دیکھ لیں، جس کے مطابق متقی وہ ہے جس کے ایمان میں نبی تو بہت سارے ہیں مگر کتاب ایک ہے۔ بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری رہنمائی کی۔ اب میں اللہ کی کتاب میں موجود احکامات یعنی تورات اور اللہ کی کتاب میں موجود خوشخبریوں یعنی انجیل اور اللہ کی کتاب میں موجود ہمارے اعمال یعنی زبور اور اللہ کی کتاب کی دیگر تمام صفات کو سمجھوں گا اور ان پر عمل کر کے متقی بنوں گا۔ بالکل صحیح۔ تو میرے بھائی ان احکامات کی گھر میں موجود قرآن سے تصدیق کیجیے اور ہماری کوسچن قرآن کے نام سے موجود مفت موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں، اور نہ صرف مختلف ترجموں سے قرآن کا مطالعہ کریں بلکہ ہزاروں سوالات اور ان کے جوابات براہ راست قرآن سے حاصل کریں، اور ہماری دیگر موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے اللہ کے احکامات دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچائیں۔